وہی بزرگان دین رحمہم اللہ ہیں، وہ مبارک ہستی بھی شامل ہیں جن کے مقاموں مرتبے کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بلندی عطا فرمائی ہے کہ یوں تو ان کے دور میں اور بھی مذہبی پیشوا موجود تھے اور بھی خدمت دین کرنے والے موجود تھے، لیکن اس ہستی نے اہل سنت کو وہ نام دیا، اہل سنت کے لوگوں کو وہ عقل و شعور دیا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے امام اہل سنت ہونے کا اعزاز عطا فرما دیا، اور آپ کی ذات گرامی کے ساتھ اس شاہان بہت سارے القابات بیان کرتے ہیں، اور ان تمام القابات میں ایک وہ لقب جو آج تک لوگوں کے دلوں کو چھلنی کر رہا ہے، زخمی کر رہا ہے، وہ آپ کا لقب اعلیٰ حضرت ہے، کہ جب بھی باطل اعلیٰ حضرت کا لقب آپ کی ذات کے ساتھ سنتے ہیں تو وہ جلد بھول جاتے ہیں، اور اشکان اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا محبت کا یہ عالم ہے کہ جب جب آپ کا نام لیں تو اعلیٰ حضرت نہ کہیں دل کو تسکین نہیں ملتی، دل کو قرار نہیں ملتا کہ جب تک آپ کو اعلیٰ حضرت نہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو لہذا 25 صفر مظفر کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ملک پاکستان کے بھی اور ملک پاکستان سے باہر دیگر ممالک میں آپ کا جشن، آپ کے یوم عرس یوم رضا کے نام سے بہت ساری جگہوں پر منایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے دین کی خدمت کی، آپ نے امت مسلمہ کو جو عقائد و نظریات سکھائے، جو کہ حقیقت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر اولیاء کرام کے عقائد تھے، ان کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام عقائد پر مرتے دب تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مبارک ہستی ہیں، جب آپ کا دنیا میں تشریف آوری کا دن آتا ہے، آپ کا یوم ولادت ہوتا ہے، تو 10 شوال مکرم کا دن ہوتا ہے، اور آپ کا نام محمد رکھا جاتا ہے، اور آپ کے دادا جان آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارتے ہیں، اور آپ اپنے دادا جان کے دیے ہوئے نام سے ہی مشہور ہوتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا گھرانہ وہ علمی شان و شوکت والا تھا کہ آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہ تھی، آپ علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اس کا فائدہ آپ کی ذات کو یہ ہوا کہ 4.5 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک مکمل پڑھ لیا۔ آج مدارس میں 4 سال کے بچے کو داخلہ نہیں دیا جاتا، آج 4 سال کا بچہ صحیح طور پر بات بسا اوقات نہیں کر پاتا، لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پر ایسا فضل خدا اور مصطفیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کسی فضل و کرم کی جھلک آپ 4.5 سال کی عمر میں دکھا دیتے ہیں۔
سال کی عمر میں ایک بچہ اتنی عظمت و شان دلائل کے ساتھ تقریر کرے، ایسا ممکن نہیں۔ اگر کوئی ایسا ممکن کر دکھائے تو اس پر رب تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، رب تعالیٰ کا خصوصی احسان ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علم کا سلسلہ جاری ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج جب بچہ مدرسے میں داخل ہوتا ہے، ناظرہ قرآن پاک پڑھتا ہے، حفظ قرآن کرتا ہے، حفظ قرآن کرتے کرتے بسا اوقات اس کی عمر 14-15 سال ہو جاتی ہے، اس کے بعد جا کر حفظ قرآن کرتا ہے۔ خوش نصیبی کے ساتھ 11 سال 12 سال کی عمر میں کوئی حافظ بن جائے تو رب تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ لیکن اکثر اوقات دیکھا یہ جاتا ہے 13 سال 14 سال 15 سال کی عمر میں اس کو حفظ کرتے کرتے لگ جاتے ہیں، بسا اوقات اس سے بھی زائد عمر ہو جاتی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر رب تعالیٰ کا ایسا کرم کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 13 سال کی عمر میں عالم بننا تو دور کی بات ہے، مفتی اسلام بن جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 13 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا، اور فتویٰ وہی دیتا ہے جو مفتی ہوتا ہے۔ اور ابتداء ہوتا یہ ہے کہ جب مفتی کورس کر لیا جاتا ہے، مفتی کورس کرنے کے دوران بھی فتوے لکھ کر اپنے استاد کو چیک کروائے جاتے ہیں کہ فتوے میں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ پھر بڑے مفتی صاحب اس فتوے کو ایک عرصے تک چیک کرتے رہتے ہیں۔ چیک کرنے کے بعد جب بڑے مفتی صاحب مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جناب اب اس حضرت کے فتوے میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، ان کے فتوے میں کوئی مسئلہ غلط نہیں ہوتا، کوئی عبارت غلط نہیں ہوتی، بالکل صحیح انداز سے فتویٰ دیتے ہیں، تو پھر مفتی کا لقب مل جاتا ہے، پھر وہ مفتی بن جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علمی شان و شوقت کا عالم یہ ہے کہ آپ نے 13 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا، اور آپ بھی ابتداء اپنے والد محترم کو فتوے چیک کروایا کرتے تھے۔ پھر ایک مقام یہ آیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہہ دیا گیا کہ بیٹا اب آج کے بعد آپ کو فتویٰ چیک کروانے کی ضرورت نہیں ہے، عدالت کیجیے 13 سال کی عمر میں تو مفتی بن جائے۔ آج ہم اپنی عمر کی بات کریں، ہماری عمر 40 سال ہو چکی ہو، مثال کے طور پر 50 سال ہو چکی ہو، ہمیں نماز کے سارے فرائض، سارے واجبات، ساری سنتیں، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، ہمیں سارے کے سارے یاد ہو، زکوٰۃ کے مسائل، ہمیں سارے کے سارے وہ مسائل جو ہم پر سیکھنا فرض ہے۔ لوگوں کے سوالات کی، لوگوں کو جوابات دینے کی باری نہیں آئی، ابھی بات یہ نہیں کر رہا، وہ علوم جو ہم پر سیکھنا فرض ہے ہمیں تو وہ بھی یاد نہیں۔ اگر مثال کے طور پر ابھی ہی چند سوالات کر لیے جائیں، اور وہ سوالات جو ہماری ذات سے فرض علوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہمیں وہ یاد نہیں ہوں گے، ہمیں نہیں معلوم ہوں گے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم کا یہ عالم ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 13 سال کی عمر میں مفتی بن جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم تھا جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کے بارے میں ایک خطاب کرنا، چند منٹ کی گفتگو کرنا، یہ بہت مشکل بات ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو عظیم ترین پہلو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا پہلو ہے کہ آپ نے رب تعالیٰ کی ذات اور محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایسی محبت کی، ایسا عشق کا جام پلایا کہ آپ کو عاشقوں کا امام کہا جاتا ہے۔ آپ کو عاشقوں کا امام کہا جاتا ہے کہ آپ نے عاشقوں کی امامت ایسی کی کہ آپ نے رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہر موقع پر ادب کو نہ چھوڑا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات کی بات آئی تو آپ نے
پیارے محبوب علیہ السلام کی شان میں بھی ہر مقام پر ہر موقع پر ادب کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمے کی بات کریں، آپ کا ترجمہ کنز الایمان ہے، اور آج کل مارکیٹ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس ترجمہ کنز الایمان کے نام سے جعلی ترجمے بک رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجموں کا شاہکار ہی ایسا ہے کہ جو غیر ہیں وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ جناب اس کے ترجمے کو تبدیل کرو، اگر اس کے ترجمے کو تبدیل نہ کیا تو وقت وہ آئے گا کہ دنیا جان جائے گی کہ دوسروں نے جو ترجمہ کیا اس میں نہ خدا کا ادب تھا نہ مصطفیٰ کا ادب تھا۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کے تیسرے پارے میں ایک آیت مبارکہ ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا اور کافروں نے مکر کیا، اور خدا نے بھی ان کے ساتھ مکر کیا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے۔ ترجمے کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا، انشاءاللہ اس پر بھی عرض کروں گا۔ دوسرے مقام پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب باری آتی ہے تو آپ ترجمہ فرماتے ہیں اور کافروں نے مکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خفیہ تدبیر فرمائی۔ دوسری پیارے محبوب علیہ السلام کی شان کی جب بات آئی تو دوسروں نے ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اے محبوب آپ کے رب نے جب آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، شریعت سے بے خبر پایا، یہ ترجمہ کیا تو آپ کو ہدایت دی، آپ کو راہ دکھائی۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باری آئی تو اعلیٰ حضرت نے تو انتہا کر دی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسا محبت والا ترجمہ کیا، آپ نے فرمایا اے محبوب جب آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، کتنا فرق ہے، صحیح اور غلط کی بات ہی نہیں کر رہا کہ جو گزشتہ لوگوں نے دیگر لوگوں نے ترجمہ کیا وہ غلط ہے، ہم بات کر رہے ہیں ادب کی اور محبت کی۔ اس کو آپ اس مثال سے سمجھ جائیں کہ آپ اپنے والد کا جب تعارف کروا رہے ہو، آپ کہیں یہ میرے والد صاحب ہیں، آپ کہیں یہ میرا باپ ہے، یہ میرے ابو ہیں، یہ میرے بابا جان ہیں، نام ایک ہی ہے، رشتہ بھی ایک ہی ہے۔ جس نے باپ بول کر تعارف کروایا غلط نہیں کروایا، جس نے والد صاحب بول کر تعارف کروایا غلط نہیں کروایا، جس نے ابو بول کر تعارف کروایا غلط نہیں کروایا، لیکن ادب کس نے ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو لہذا رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت نے ادب کو سکھایا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی بات آئی تو ادب سکھایا، اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیگر لوگوں کی پرواہ نہ کی اور ایک شعر میں اپنے ان سارے مقاصد کو سمجھا دیا، اور آج تک اس شعر کے ذریعے پیارے محبوب علیہ السلام پر لوگ اپنی جانوں کو فدا کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب برا بنا کہا گیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف سازشیں کی گئیں، اعلیٰ حضرت کی ذات جب لوگوں کو سمجھ میں نہ آئی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، مجھے غیر سے کیا کام ہے، مجھے غیروں سے تعلق ہی نہیں ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس پر بھی لوگوں کو تقریب ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے اس شاکان مصطفیٰ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، اس پر بھی تقریب ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وقت نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا یہ دو اہم باتوں کو ضرور مختصر ذکر کر دوں تاکہ جو سمجھنے والا سمجھ آ جائے گی۔
تو آپ کو پھر اعلیٰ حضرت کہنے لگے. اور یاد رکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو کسی صحابی کی توہین نہیں ہے, کسی نبی کی توہین نہیں ہے, کیونکہ غوث اعظم اعلیٰ حضرت سے بڑا لقب ہے. جب ہم غوث اعظم کو, دادا صاحب کو کسی صحابی سے بڑا نہیں سمجھتے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات سے تو بڑا کسی کو رتبہ دے ہی نہیں سکتے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر ہم کہتے بھی ہیں تو یاد رکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مرتبہ ہے وہ کسی صحابی رسول کے برابر نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام کی تو بات ہی نہیں کر سکتے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان تو ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھائی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی شان تو ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھائی ہے. تو ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرتبہ کسی صحابی سے, کسی نبی سے کیسے بڑا سمجھ سکتے ہیں؟ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آج بھی لوگوں کو بڑے نام دیتے ہیں, قائد اعظم کہتے ہیں, کوئی تکلیف نہیں ہوتی, کوئی مرچیں نہیں لگتی, لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تکلیف ہونے لگ جاتی ہے. اسی طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جناب کی بریلوی فرقہ بالکل نیا ہے. یہ یاد رکھیں بریلوی کوئی فرقہ ہی نہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں اپنی پہچان کروائی. آج بہت ساری سیاسی تنظیمیں ہیں جو جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کی ترجمانی کرتا ہے, کہتا ہے فلاں پارٹی سے تعلق ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پارٹی سے جو تعلق رکھتا ہے نا وہ بریلوی کہلاتا ہے. تو اس میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان میں مسلمان ہیں, ان کے مسلمان ہونے پر انگلی نہیں اڑتی. تو لہٰذا جو بریلوی بھی اپنے آپ کو کہتا بھی ہے تو یاد رکھیں بریلوی وہی ہے جو خوف خدا رکھنے والا ہے, عشق مصطفیٰ کرنے والا ہے, اس میں کوئی گستاخی کا پہلو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.